شہادت کے حوالے سے شیخ محترم گفتگو فرمائیں۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ مالک نے انسانیت کے دلوں کی طرف جب دیکھا تو سب سے پیارا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. اللہ مالک نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے رسالت کے لیے چن لیا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی افضل ترین ہستی، بشریت کے امام ہیں، انسانیت کے امام ہیں. اللہ کی مخلوق میں پیارے حبیب سے پیارا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک ہو سکتا. انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے پیاری ہستی، سب سے عظیم ہستی، سب سے پیارے دل رکھنے والی جماعت وہ اصحاب محمد رسول اللہ ہے. انبیاء کی جماعت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر افضل اعلیٰ دھرتی پہ کوئی نہیں. پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے ساتھیوں میں ایک وہ عظیم ہستی بھی ہے جس کو اللہ نے کچھ ایسے انعامات سے نوازا جو تاریخ انسانیت میں کسی اور کے حصے میں نہ آئے. اور وہ ہستی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات ہے. کوئی ایسا خوش نصیب نہیں جس کو اس کے دور کے نبی نے 2 بیٹیاں اپنی اس کے نکاح میں دی. یہ شان ملی تو امیر عثمان کو ملی رضی اللہ عنہ وارضاہ. دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو اس کے دور کے نبی نے ایک مجلس میں بارہا کہا ہو عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. یہ شان ملی تو سیدنا عثمان کو ملی رضی اللہ عنہ وارضاہ. سیدنا عثمان وہ مبارک ہستی جس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا. وہ 10 خوش نصیب
جن کے جنتی ہونے کا اعلان محمد کریم فداء ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان پیاروں میں تیسرا نام سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ، لقب ذی النورین، دو نوروں والے۔ دو نور سے مراد نور ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لخت جگر آپ کے نکاح میں آئی۔ ہم یہاں پہ یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ ہم پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کی نورانیت کے منکر نہیں ہیں، ہم آقا علیہ السلام کو نور مانتے ہیں۔ اور وہ نور کون سا؟ نور ہدایت، سراج المنیر، نور ہدایت کہ دنیا میں کفر کا اندھیرا تھا، شرک کا اندھیرا تھا، گمراہی کا اندھیرا تھا، ضلالت کا اندھیرا تھا۔ اللہ نے ہدایت کا چراغ بنا کر، سورج بنا کر میرے آقا کو بھیجا تو دھرتی پہ پھر کفر کا اندھیرا باقی نہ رہا، جس کے بارے میں سیدہ کائنات نے کہا تھا رب نے دو سورج پیدا کیے ہیں، ایک آسمان کا سورج ہے جو غروب ہو جاتا ہے، اور ایک عائشہ کا سورج ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ذات میں بشر تھے، انسان تھے، انسانوں کے رہنما تھے، انسانوں کے رہبر تھے، انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے تھے، آدم کی اولاد میں سے تھے، آدم کی اولاد کے سردار تھے بشر، لیکن چراغ توحید لے کر آئے، نور توحید لے کر آئے، نور ہدایت بن کر آئے، ظلمتوں کو مٹانے کے لیے آئے۔ تھے کون؟ اولاد آدم میں سے تھے کون؟ بشریت کے امام تھے۔ قل انما انا بشر، آقا سے اعلان کروایا تھا میرے مولا نے، کہو میں بشر ہوں۔ خدمت کیا تھی؟ بشریت کا ایمان بشر میں سے بھیجنے کی خدمت کیا تھی کہ جو حاجات بشر کو ہوتی ہیں وہ ان کے نبی کو ہوگی، تو رہنمائی انہی سے ہی جائے گی۔ جہاں ہم نور ہونے کا انکار کرتے ہیں اس کو بھی یاد رکھیے، جو آواز آپ کے پردہ سماعت سے ٹکراتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اس کا ہم انکار کرتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ یہ ویسا ہی کفر ہے جیسے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا کفر ہے، یہ ویسے ہی کفر ہے جیسے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا کفر ہے۔ کیوں؟ اللہ کا نور خالق کا نور ہے، مخلوق کا نہیں۔ خالق کے نور میں سے دو ٹکڑے نہیں ہوئے۔ یہ مندیل ہے یار، اس کے دو حصے کر دو، یہ کیا رہے گا؟ مندیل، ٹیشو، اور یہ بھی ٹیشو۔ ان دونوں کی کوالٹی چینج ہوئی، یہ کوئی اور جسم بن گئی، یہ الگ ہو کے دودھ تو نہیں بنا نا، ٹیشو ہی رہا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو معنی یہ اللہ کے نور کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک محمد کی صورت میں اور ایک رب کی صورت میں۔ یہ کفر نہیں تو پھر کفر کیا؟ نور مخلوق میں سے ہے، جبرائیل نوری مخلوق ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا پیدا کیا ہوا نور ہے۔ انسان مٹی سے ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ جن آگ سے ہے، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ لیکن یہ کہنے والوں، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، تم نے اللہ کی ذات کا شریک بنا کے کفر اکبر کیا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ عثمان کو ذی النورین کہتے ہیں، جب نبی کو نور نہیں مانتے تو عثمان ذی النورین کیسے بن گئے؟ تو بات آئی ہے تو وضاحت کر دوں کہ ہم رسول اللہ کو نور مانتے ہیں، نور ہدایت مانتے ہیں۔ ورنہ جبرائیل کی ماں کا نام، جی جبرائیل کی بیوی کا نام، جبرائیل کی بیٹیوں کا نام
اس کے چچا کا نام، اس کے داماد کا نام ہے پتہ کسی کو؟ کہ اس مخلوق میں یہ رشتے نہیں ہوتے، لیکن میرے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے نبی کی بیٹی، میرے نبی کے بیٹے، میرے نبی کے ماں باپ، میرے پیارے حبیب کے داماد، میرے پیارے حبیب کے سسر، آپ کے ساتھ ہر وہ رشتہ ہے جو بشریت کے ساتھ ہوتا ہے صلی اللہ بلکہ اس سے بڑھ کر کہہ دوں، پیارے حبیب نے فجر کی نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ زمین پہ رکھا تو وہاں بچھو تھا، بچھو نے آپ کو کاٹ لیا، آپ نے دوران نماز ہی مار دیا، سلام پھیر کے کہا اللہ لعنت کرے اس بچھو پہ۔ ایک روایت میں ہے نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو، ایک روایت میں ہے نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، تو بچھو کاٹا میرے نبی کو، پیارے نبی کو بھوک لگی، پیارے نبی کے ساتھ انسانیت والے سارے ماجرے تھے، آپ کو بخار ہوا، آپ نے بھوک سے اپنے بدن میں پتھر باندھا۔ ہم جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات کی شراکت کا انکار ہے کہ مصطفیٰ اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے، نور من نور اللہ نہیں ہے، انسان ہے، انسانیت کے امام ہے، بشریت کے امام ہے، راہ ہدایت کے چمکتے ہوئے سورج ہے، جس کے آنے سے قیامت تک کے لیے توحید کا نور روشن ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کے یہ پیارے ساتھی جن کو لقب ملا ذی-النورین کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے مسلمانوں کے خلفاء میں سے تیسرے خلیفہ ابو بکر صدیق کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ آپ ایک دن اپنی خالہ کے گھر گئے تو خالہ آپ کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ سچا پیغام ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ۔ اب خالہ کی باتیں سن کر متاثر ہوئے، ابو بکر صدیق کے قریبی دوستوں میں سے تھے، سیدنا ابو بکر کے پاس گئے، ان سے خالہ کی باتوں کا ذکر کیا تو صدیق اکبر نے کہا عثمان آپ کی خالہ سچ فرماتی ہے۔ صدیق اکبر نے مزید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں معلومات دی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے ہاتھ کو پیارے حبیب کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ چچا کو پتہ لگتا ہے ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، یاد رکھیے گا راہ توحید پہ آنے کے بعد مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں یہ لازمی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم توحید پہ آ گئے اب آپ کے سامنے کوئی پھولوں کی سیج بچھائے گا۔ اہل توحید بنتے ہی مصیبتیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، جو ہاتھ سے مار سکے گا وہ ہاتھ سے مارے گا، جو زبان سے تکلیف دے سکے گا وہ دے گا، لیکن یہی وہ راستہ ہے ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت صحابہ کا کہ جو توحید پہ آ جائے وہ ہر طرح کے ظلم کو برداشت کر لیتا ہے، رب کی توحید کا انکار۔ سیدنا عثمان نے کہا چچا جو جی میں آتا ہے کر گزرو، اس جسم سے روح کا رشتہ توڑ سکتے ہو، محمد کا کلمہ چھڑوا نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ میرے پیارے حبیب کے صحابی تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس کو جلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں پھینک دو، جا رہے ہیں رو رہے ہیں۔ غلام واپس لے آئے، آقا یہ تو رو رہا ہے، کہا میں نے نہیں کہا تھا نصرانی ہو جا، آدھی حکومت لے لے، بیٹی کا رشتہ لے لے؟ کہا ظالم تو نے میرے آنسوؤں کو سمجھا نہیں ہے۔ کہا پھر رویا کیوں ہے؟ کہا رویا تو اس لیے ہوں کہ اللہ ایک جان اور آج لا الہ الا اللہ پہ قربان کرنے کا وقت آیا، کاش میرے ہر بال کے بدلے جان ہوتی، میں ہر جان کو تیرے نام پہ قربان کرتا۔ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے بعد پھر اگر ماموں بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دے، چچا رشتہ دینے سے انکار کر دے، خانوادے والے آپ کا بائیکاٹ کر دیں، آپ کو وہابی کہا جائے، آپ کو مارا جائے، پیٹا جائے، گھر سے نکالا جائے، آپ کے معاملات سارے ختم ہو جائیں، تو یاد رکھنا کہ یہی وہ سنت ہے جس پر مصطفیٰ کے پیارے صحابہ چلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عثمان کے حوصلوں کو چچا توڑ نہ سکا۔ جب ظلم صحابہ پہ بہت پڑتا ہے تو پیارے نبی علیہ السلام اجازت دیتے ہیں اپنے صحابہ کو جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔
وہاں کا بادشاہ رحم دل ہے، انصاف پسند ہے، کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیتا. جاؤ تم نے ہجرت کر جاؤ. صحابہ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں. 12 مرد اور 4 عورتیں، اور ان کی عمارت پیارے حبیب علیہ السلام سیدنا عثمان کو دیتے ہیں. سیدنا عثمان کے ساتھ پیارے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ بھی شامل ہیں. ابھی کچھ ہی عرصہ مسلمانوں کو حبشہ میں گزرتا ہے کہ خبر ملتی ہے اہل مکہ مسلمان ہو گئے. تو یہ مسلمان خوشی سے واپس آ جاتے ہیں، لیکن مکہ آنے کے بعد خبر جھوٹی ثابت ہوتی ہے کہ یہ خبر تو کسی نے اڑائی تھی. یہاں تو ظلم و ستم کی چکی چل رہی ہے. جب کافروں کی سختیاں اور بڑھ جاتی ہیں تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اجازت دیتے ہیں کہ دوبارہ ہجرت کر جائیے. اور اس دفعہ 102 کے قریب مسلمان ہجرت کرتے ہیں، جن میں عورتیں بھی شامل ہیں. اور سیدنا عثمان اپنی زوجہ محترمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے ساتھ دوبارہ ہجرت کرتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ سیدنا عثمان، سیدہ رقیہ، ان کے بیٹے عبداللہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. ہجرت وہ عظیم عمل ہے جس کے کرنے سے زندگی بھر کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا. اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہجرت کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. قربان جاؤں عثمان کی شان و مقام پہ اللہ نے یہ عمل سیدنا عثمان کو 3 مرتبہ رضی اللہ عنہ. ہجرت مدینہ کو بھی 2 سال ہی ہوئے کہ بدر کا مارکہ پیش آیا. بدر کا مارکہ پیش آیا. ادھر میدان جہاد گرم ہو رہا ہے، اور ادھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ پیارے حبیب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیمار ہے. میدان جہاد بھی گرم ہے اور زوجہ گھر میں بیمار ہے. پیارے حبیب کہتے ہیں عثمان تم مدینہ میں رہ جاؤ، اپنی بیوی کی خدمت کرتے رہو، میرے حکم پہ مدینے میں رہو گے، اللہ تمہیں وہ سارا ثواب دے گا جو بدر کا مارکہ لڑنے والوں کو ملے گا. تو اپنے رسول کی بیٹی کی خدمت میں رہے گا، اس مارکے میں لڑے بغیر اللہ تجھے وہ اجر و ثواب دے گا جو اہل بدر کو ملا تھا. اللہ نے اہل بدر کو فتح نصیب فرمائی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بھی سیدنا عثمان کی مدد کے لیے مدینے میں چھوڑا، اور ادھر فتح نصیب ہوتی ہے، ادھر سیدنا عثمان کی زوجہ محترمہ پیارے حبیب علیہ السلام کی لخت جگر اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. سیدنا عثمان کو غم ہوتا ہے. بیوی کی وفات خامن کے لیے دکھ کا سبب ہوتی ہے، اور جہاں پیار و محبت کے بیوے ہوں، لیکن سیدنا عثمان کو غم ایک تو بیوی کی وفات کا تھا، اور اس سے بڑھ کر ایک غم اور بھی تھا جس کو بارہا اپنی زبان پہ لایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے میرا وہ رشتہ محمد کریم سے ٹوٹ گیا، وہ داماد والا رشتہ ٹوٹ گیا. لوگ کہا کرتے تھے داماد مصطفیٰ آ رہا ہے. وہ جو شان اللہ نے مجھے دی تھی میرا وہ رشتہ ٹوٹ گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عثمان سے محبت کا حال اے اپنی ناپاک اور گندی زبانیں سیدنا عثمان کے خلاف دراز کرنے والے مجرموں، اپنے من کی سیاہی کو اپنی زبان کے ذریعے اپنے چہرے پہ مل کے سیدنا عثمان کے خلاف زبان دراز کر کے اپنی آخرت برباد کرنے والے مجرموں، میرے سوال کا جواب دو. اگر کوئی شخص اپنے داماد سے تنگ ہو اور ایک بیٹی کی وفات کے بعد کیا دوسری بیٹی اس کے نکاح میں دے گا؟ جی، اگر اس کا داماد اچھا نہ ہو تو ایک بیٹی کے مرنے کے بعد دیکھنا شکر ہوا جان چھوٹی فوت ہو گئی، اس نے تو ہمارا جینا حرام کیا ہوا تھا، یہی ماجرا ہوگا. اور اگر انتہائی محبت ہوگی، داماد انتہائی اچھا ہوگا، تو پھر دوسری بیٹی بھی دی جائے گی کہ اس نے پہلے بھی ہمیں بڑی خوشیاں دی ہیں، باپ کے سینے کو بڑا ٹھنڈا رکھا ہے، باپ کی بیٹی کو بڑے پیار سے رکھا ہے، تو کوئی بات نہیں، فوت ہو گئی تو دوسری دے دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان سے کتنے راضی تھے، کتنے خوش تھے، کتنا پیار و محبت تھا کہ ایک بیٹی کی وفات کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو بھی سیدنا عثمان کے نکاح میں دے دیا. تو یہاں سے سیدنا عثمان 2 نور والے کہوانے لگے کہ پیارے حبیب کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی. ہجرت کے 6 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عمرے کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں. 1400 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے. حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں. اہل مکہ کو خبر ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ. تو روکنے کا پلان بنا لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. آپ قریش کو پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے. ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے. ہم تو کعبہ کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، بیت اللہ کے دیدار کے لیے آئے ہیں اور یہیں سے ہم واپس چلے جائیں گے. ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کے لیے عروہ بن مسعود آتے ہیں اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے صحابہ کی محبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. پھر واپس لوٹتے ہیں کفار مکہ کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کیسر و کسریٰ کے روب و دبدبے کو دیکھا ہے، لیکن رب کی قسم جو محبت اصحاب رسول کریم سے کرتے ہیں وہ دنیا میں کوئی قوم اپنے بادشاہ سے نہیں کرتی. یہ صحابہ کی محبت کا حال تھا کہ پیارے حبیب وضو کرتے تو وضو آپ کے جسم مبارک سے وہ پانی کے قطرے زمین پہ نہ گرتے بلکہ اصحاب رسول کے ہاتھوں پہ آتے اور وہ ان ہاتھوں کو اپنے چہروں پہ مل لیتے. کسی کو قطرہ نصیب نہ ہوتا وہ اپنے بھائی کے گیلے ہاتھوں پر ہی ہاتھ پھیر لیتا. یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا لعاب قدم زمین پہ نہ گرنے دیتے. وہ صحابہ آپ سے اتنا پیار کرتے، آپ اپنے بال مبارک منڈواتے، صحابہ اس کو لے لیتے اور آپ اس میں بانٹ لیتے. یہ شان تھی، یہ مقام تھا. اور یاد رکھیے یہ مقام تنہا صرف محمد رسول اللہ کا مقام. پیارے نبی کے بعد یہ مقام کسی صحابی کو بھی حاصل. اصحاب رسول اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کا تبرک لیا، منہ مبارک کا تبرک لیا، لعاب قدم کا تبرک لیا، کوئی شک نہیں اس میں. آپ کے لباس کا تبرک لیا، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن سنیے اللہ کی قسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حال صحابہ نے ابو بکر کے ساتھ، رضی اللہ عنہ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ نہیں کیا. یہ خاصہ تھا پیارے حبیب کا علیہ السلام. آج پیر و فقیر پیارے حبیب کے اس خاصے پر حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک بابا جی کو میں نے دیکھا، وہ بابا جی وضو کر رہے اور اس کے پاؤں سے جو پانی گر رہا مرید ہاتھوں میں لے کے اپنے چہرے پہ مل رہے اور یہیں تک بریک نہیں لگائی. قبر پرست مریدوں نے بابا جی تشریف فرما ہے اور ایک ایک کر کے اس کے سامنے آتے اپنا ہاتھ بھی کرتے ہیں اور وہ ہاتھ میں تھوک دیتا ہے اور اپنے منہ پہ بند لیتے ہیں. آپ کو اگر نہیں بھولا مینار پاکستان کا واقعہ تو دوبارہ یاد کروا دوں. ایک قادری صاحب مینار پاکستان پہ تقریر کرتے ہوئے مندیل سے ٹیشو سے اپنا پسینہ صاف کرتے ہیں اور جب اس کو پھینکنے لگتے ہیں تو درجنوں ہاتھ اٹھتے ہیں کہ قادری صاحب یہ ہمیں عطا فرما دیں. اور جس کو مل جاتا ہے وہ چومتا ہے اور نعرے مارتا ہے. تم مقام نبوت کے ڈاکو ہو، جو شان مصطفیٰ کی تھی تم نے اپنے پیروں میں بانٹ دی. کسی صحابی نے ابو بکر صدیق کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا، علی کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا، حسن اور حسین کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا، عمر اور عثمان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو صحابہ پیارے حبیب کے ساتھ کرتے تھے. یہ خاصہ تھا صرف محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہنے لگے اے مکہ کے قریشیوں، میں نے جو شان محمد کی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے ان سے صلح کر لو، ان سے لڑائی نہ کرنا. قریش نہ مانے. پیارے حبیب علیہ السلام نے سیدنا عثمان کو بھیجا. عثمان جاؤ، تم ان کو جا کے سمجھاؤ ارادہ لڑائی کا نہیں ہے، جنگ کا نہیں ہے، صلح کا ہے. ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. سیدنا عثمان پہنچتے ہیں. کفار مکہ کہتے ہیں عثمان آپ کو عمرے کی اجازت ہے، آپ عمرہ کر لو، ہم آپ کو نہیں روکتے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو اجازت نہیں ہے. سیدنا عثمان کہتے ہیں کہ پیارے نبی کے بغیر میں عمرہ، یہ ہے محبت، یہ ہے پیار. بیت اللہ سامنے موجود ہے،
زبان حال سے کہنے دیجئے کہ تیرا طواف اسی وقت کروں گا جب محمد میرے ساتھ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار مکہ غضب میں آتے ہیں، سیدنا عثمان کو روک لیتے ہیں۔ ادھر خبر مشہور ہو جاتی ہے کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ کفار نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا، سفیر مصطفیٰ کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، 1400 صحابہ بیٹھتے ہیں، اور پیارے حبیب اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کون ہے جو محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا؟ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ پیارے نبی کا ہاتھ، صحابہ کا ہاتھ، آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے کہا یہ عثمان کا ہاتھ، میرے مولا نے سب ہاتھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کا اعلان کیا، اور اعلان کیا کیا؟ لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہوا، عن المؤمنین، اہل ایمان سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، آپ بھی ان سے راضی، اللہ بھی ان سے راضی۔ صحابہ سے اللہ راضی ہوا یا نہ ہوا؟ پیارے حبیب راضی ہوئے، اللہ راضی ہوا۔ راضی ہونے کا یہ اعلان کلام الہی میں نازل ہوا۔ یہ قرآن خبر دے رہا ہے کہ اللہ نبی کے صحابہ سے راضی ہوا، اور جو یہ کہہ رہے ہیں ارتد الناس بعد النبی الا اربعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 4 کے علاوہ سارے دوبارہ مرتد ہو گئے تھے۔ بتاؤ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر کے مسلمان باقی رہے؟ جو پیارے نبی کے صحابہ کے ایمان کا انکار کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ قرآن کا منکر ہے۔ جو قرآن کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ مسلمان وہ ہے جو نبی سے پیار کرے، اصحاب رسول کریم سے پیار کرے۔ پیارے نبی ایک عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں۔ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، تھوڑی سی توجہ کرو گے تو عقیدے کے الجھے ہوئے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حدیبیہ پر ہیں پیارے حبیب، مکہ میں ہیں پیارے عثمان، خبر مشہور ہے شہید کر دیے گئے۔ یہ کہنے والوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم غیب ہے۔ اب بتائیے، اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا کہ عثمان زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے، پھر بیعت کس بات کے لیے رہے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیارے حبیب ہیں، یہاں تو نتھو پتو کو علم غیب ہوتا ہے۔ ایک پیر صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے جو پیر صاحب تھے نا، وہ تعویذ دیتے ہوئے بتا دیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی، تیرے گھر میں لڑکا ہوگا، اور جو وہ فرماتے تھے وہی ہوا کرتا تھا۔ تو کسی عبداللہ راجپوت صاحب سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کیسے بتا دیتے ہو کہ تیرے گھر لڑکی ہے، تیرے گھر لڑکا ہے؟ کیا کروں، جب تعویذ لکھتا ہوں وہ لڑکی لڑکا پورا میرے سامنے آ جاتا ہے، میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں میاں تیرے گھر میں لڑکی ہے، تیرے گھر میں لڑکا ہے۔ چلتا پھرتا پرانا الٹرا ساؤنڈ ہے، تمہیں تو ماں کے بدن کے پردوں کے پیچھے پتہ لگ جاتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ قبر پہ آنے والے مرید اور مریدنی کا پتہ لگ جاتا ہے، مرید آیا ہے یا مریدنی۔ ایک حضرت فرماتے ہیں جب قبر کی زیارت کے لیے جاؤ تو پینتیوں سے جایا کرو، سر سے نہ آیا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا سر کی طرف سے آؤ گے تو مردے کو منڈی موڑ کے دیکھنا پڑے گا کون آیا ہے، فرنٹ سے آؤ گے تو پوری سکرین سے ٹیلی کاسٹ ہوگا کہ کون آیا ہے۔ مٹی کے نیچے پڑے لوگوں کو سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے، یہ آقا ہے، امام الانبیاء ہے، امام کائنات ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مصداق ہے، اور مکہ میں عثمان زندہ ہیں۔ پیارے حبیب کو علم غیب، ابھی بھی کہو کہ نہیں جی آپ بڑے گستاخ ہو، آپ نہیں مانتے اللہ کے نبی کے علم غیب کا۔ نبی کو تو سارا انگوٹھے میں پوری کائنات کو دیکھ لیا کرتے تھے، ما کان وما یکون کی ساری باتیں آپ کو پتہ تھی۔ اچھا چونکہ آپ نہیں سمجھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حاضر ناظر ہے، آپ نہیں جانتے، آپ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ ایک قاضی صاحب کے شاگرد بولتے ہیں کہ ہمارے گھنگول شاہ صاحب کو ہاٹ والے، ان کے پاس کسی نے جا کر قاضی صاحب کی شکایتیں لگانی شروع کی۔
قادری صاحب ایسے ہیں، قادری صاحب ایسے ہیں. تو ہم کون شاہ صاحب سنتے رہے. جب اس کی بات پوری ہوگی کہا بے وقوف مجھے روزانہ ایک نماز مدینے میں پڑھنے کی اجازت ہے. ویسے وہ کھنکول میں رہتے ہیں لیکن مجھے نہیں معلوم کون سی ایئر لائن ان کو روزانہ ایک نماز پڑھا کے واپس چارٹ کے طیارے سے پہنچا بھی دیتی. کا ایک نماز مجھے وہاں پڑھنے کی اجازت ہے. میں جب جاتا ہوں تو مدینے میں مجلس مصطفیٰ لگی ہوئی ہوتی ہے، محفل صحابہ کی اور پیارے نبی کی لگی ہوئی ہوتی ہے. یہ خواب نہیں سنا رہا، یہ خواب نہیں سنا رہا، حقیقت میں بیان کر رہے ہیں. میں جب وہاں پر جاتا ہوں قاضی صاحب وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں. میں جب اٹھ کر آ جاتا ہوں قاضی صاحب وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ عقیدہ رکھنے والوں کے نبی حاضر ناظر ہیں. اپنی ادا پہ غور کر کے سوچو. حاضر ناظر کا مطلب ہے کہ ہم ہر وقت ہر جگہ پہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بھیجا، عثمان مکہ میں گئے، مشہور ہوا کہ عثمان شہید کر دیے گئے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نبی اگر حاضر ہوتے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے تو پھر آپ تو بتا دیتے نا صحابہ کو کہ یہ خبر جھوٹی ہے، عثمان شہید نہیں ہوئے، عثمان زندہ سلامت ہیں. ادھر کفار نے جب یہ جذبہ لڑائی کا دیکھا تو صلح کرنے میں آمادہ ہو گئی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ساتھی آگے آ رہے ہیں، پیچھے ساتھی آ رہے ہیں، ان کی جگہ نہیں ہے تو آپ آگے آ جائیں اور قریب ہو جائیں. آپ کو پسینہ تھوڑا آئے گا، زیادہ مجھے آئے گا. میں بول رہا ہوں جب میں صبر کر رہا ہوں تو آپ بھی صبر کر رہا ہوں. آگے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خیبر کی لڑائی میں بھی شریک، فتح مکہ کے وقت بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تبوک کی جنگ کے اندر بھی آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور غزوہ تبوک سے واپسی پر سیدہ ام کلثوم چند دن بیمار رہ کر وفات پا جاتی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں اور سیدنا عمر اپنی خلافت میں اہم ترین مسائل میں مشورہ سیدنا عثمان سے کیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق فرمان لکھواتے تو سیدنا عثمان سے لکھواتے. 12 ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق نے حج کے لیے جاتے وقت مدینے میں اپنا قائم مقام امیر بنایا تو سیدنا عثمان کو بنایا. سیدنا عمر نے سیدنا عثمان کو مجلس شورا کا رکن بنایا. شرعی فتوے جاری کرنے کے لیے سیدنا عثمان کی ذمہ داری لگائی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سخی اور جواد عثمان، اللہ کے نام پہ بانٹنے والے، مال کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنے والے، مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے. ہر مسئلے میں سیدنا عثمان پیش ہوا کرتے تھے. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں آئے، مشہور قصہ ہے، بارہا علماء سے سنا ہوگا، پانی کا ایک کنواں جو یہودی کے قبضے میں تھا وہ سیدنا عثمان تھے. جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا کون ہے یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کو دے دے، میں رب کی جنت کا وعدہ اسے دیتا ہوں. عثمان جب بھی جنت کا آوازہ سنتے تھے فوراً اس مسئلے میں کھڑے ہو کر کہتے تھے سودا اگر جنت کا ہے تو پہلا خریدار عثمان ہے رضی اللہ عنہ. یہودی کے پاس گئے، وہ نہ مانا، 12,000 درہم منہ بولی قیمت دے کر آدھا پانی خریدا اور آگے اعلان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنواں آپ لے لیجئے، جنت مجھے دے لیجئے. اور اللہ کے نبی اپنے پیارے صحابہ میں اعلان کر دیجئے مسلمانوں ایک دن عثمان کا ہے، ایک دن یہودی کا ہے، جس دن باری عثمان کی آئے تم فری میں پانی بھر لو، عثمان کو پیسوں کی ضرورت، تم عثمان کے دن پانی بھرو. اے اللہ کے پیارے حبیب کی اعلان مسلمانوں میں بھی کر دو اور یہودیوں میں بھی کر دو کہ تمہیں بھی پانی چاہیے تو عثمان کی بالی والے دن فری میں پانی بھر لو. یہودی کی دکان بند ہوئی، 8,000 درہم مزید لے کے پورے کا پورا کنواں سیدنا عثمان کو دے دیتا ہے. وہ کنواں آج بھی آباد ہے. صدقہ جاریہ دیکھنا ہے تو سیدنا عثمان کا وہ کنواں دیکھو، وہ کنواں آج بھی آباد ہے، اس کے گرد باغ آج بھی آباد ہے. سیدنا عثمان کے نام پہ مدینہ کے بینک کے اندر اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے. اس بات سے جو کھجوریں آتی ہیں، آدھی کھجوریں وہ فقیروں میں بانٹ دی جاتی ہیں، غریبوں میں بانٹ دی جاتی ہیں، اور باقی وہ پیسے سیدنا عثمان کے نام پہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کیے جاتے ہیں. اور ایک 5 اسٹار ہوٹل اس وقت مدینہ کے اندر موجود ہے جو سیدنا عثمان کے پیسوں سے بنا ہے، جس کی پرافٹ سے مدینہ کے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں پہ خرچ ہوتا ہے. عثمان اللہ تیری قبروں پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے. آج 1400 سال گزرنے کے باوجود تیری سخاوت مسلمانوں کے سامنے چمکتے ہوئے نور کی طرح موجود ہے.
وہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، پیارے حبیب علیہ السلام جب بھی اعلان کرتے تو سب سے پہلے عثمان کھڑے ہوتے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 4 سالی ہوئی، سیدنا عثمان نے دیکھا ایک تاجر غلہ لے کر آیا ہے، سب سے پہلے جاتے ہیں اور سارا غلہ اس سے خرید لیتے ہیں۔ مدینے کے چھوٹے تاجر آ کر کہتے ہیں ہمیں بیچ دو۔ کہا کون ہے جو مجھے 10 گنا پرافٹ دے؟ سارے تاجروں نے کہا کہ 10 گنا پرافٹ کی طاقت تو ہم میں نہیں ہے، لوٹ گئے۔ سیدنا عثمان نے وہ پورے کا پورا غلہ اہل مدینہ فقراء، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں میں، پیارے نبی کے صحابہ اور تابعین میں تقسیم کر دیا۔ تجار لوٹ کر آ کر کہتے ہیں عثمان ابھی تو آپ ہمیں کہہ رہے تھے میں غلہ اس کو بیچوں گا تو 10% مجھے پرافٹ دے گا، اور ابھی آپ نے یہ فری تقسیم کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ کہا ایک نیکی کرو تو اللہ کا وعدہ ہے تمہیں 10 گنا بدلہ ملے گا، تو میں نے یہ غلہ اپنے اللہ کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں رب سے جنت لینے کا سوال ہی ہوں۔ وہ عثمان، غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیارے حبیب علیہ السلام آواز لگاتے ہیں کون ہے جو اللہ کے نام پہ عطا کرے؟ مسلمانوں کا مقابلہ شاہ روم سے ہے، اعلان کرتا اکٹھا ہو رہا ہے۔ صحابہ اپنے گھروں پر لوٹتے ہیں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اس دن میرے دل میں یہ خواہش آئی کہ آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا، اور میں اپنے گھر گیا، سامان اٹھایا، آدھا آدھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے حاضر ہوا، اور دل میں انتظار کر رہا ہوں کہ آج ابو بکر مجھ سے نہیں جیت سکتے، میں آدھا گھر کا مال لے کے آیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ سیدنا ابو بکر بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ آدھا آپ کے لیے اللہ نام پہ اور آدھا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ آقا ابو بکر کے در میں جو کچھ تھا وہ سب اکٹھا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا ابو بکر کے گھر والوں کو اللہ اور محمد کی محبت کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظالموں، تم ان صحابہ کے خلاف زبان درازیں کرتے ہو جنہوں نے اپنے گھر کے ایک ایک تنکے کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ عمر کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ زندگی میں کبھی میں ابو بکر سے جیت نہیں سکتا، آئندہ مقابلے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ وہ موقع ہے، پیارے حبیب مانتے ہیں کون ہے؟ 100 اونٹ دے دے جنت لے لے۔ عثمان کھڑے ہوتے ہیں آقا 100 اونٹ آپ لیجئے جنت کو دے دیجئے۔ نبی چہرے کو بدلتے ہیں، پھر کہتے ہیں کون ہے؟ 100 اونٹ دے دے جنت لے لے۔ اس طرح کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے اس شعر میں 900 اونٹ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیے اور 9 دفعہ جنت کا ٹکٹ اپنی جیب میں ڈالا۔ 100 گھوڑے اللہ کے نبی کو دیے، پھر گھر لوٹے، اشرفیوں سے سونے سے اپنے دامن کو بھرا اور واپس آئے۔ 1000 دینار جو تقریباً 5.5 کلو سونا بن رہا تھا وہ لا کر مصطفیٰ کی گود میں ڈال دیا۔ پیارے نبی محمد سے اس سونے کو یوں اٹھا رہے، کھیل رہے اس کے ساتھ، اور پھر آگے بڑھ کے دامن عثمان کو پکڑ کر کہتے ہیں عثمان کے خلاف گندی ناپاک غلیظ زبان استعمال کرنے والوں، رب کائنات کی قسم تمہارا رشتہ نہ محمد سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ اللہ کی وحدانیت سے ہے۔ جو دشمن عثمان ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، وہ محمد کا بھی منکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم کیا جانو عثمان کو؟ پیارے حبیب نے دامن عثمان کو پکڑ کر کہا تھا قد یا عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط۔ عثمان آج کے بعد تم کوئی عمل بھی نہ کرو، تمہاری جنت کا وعدہ رب نے محمد سے کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عثمان کے ایمان کا انکار کرتے ہو، اس عثمان کے اوپر نمازوں کے اندر تبرہ کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، محرم کے اندر گلی کوچوں میں عثمان کے خلاف اپنی ناپاک پلیت زبان کو دراز کرتے ہو۔ اس عثمان سے اللہ بھی راضی ہوا، مصطفیٰ بھی راضی ہوا، اور ایسا راضی ہوا کہ جنت کا ٹکٹ دیتے ہوئے کہا جو جی میں آئے کر لے، جنت تیری پکی ہو چکی ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اور عثمان میرے پیارے حبیب کے پیارے صحابی،
مسجد نبوی چھوٹی تھی، اس کو مزید پھیلانے بڑی کرنے کا ارادہ تھا۔ پیارے حبیب علیہ السلام کہ یہ صحابی پیارے نبی کا اعلان سنتے ہیں کہ کون ہے جو زمین لے کر دے، بدلے میں جنت ملتی ہے، جنت کا سودا ہو۔ عثمان پیچھے رہ جائے رضی اللہ عنہ وارضاہ، وہ زمین خریدتے ہیں، پیارے حبیب کو دیتے ہیں اور جنت کی ضمانت آپ سے وصول کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک وقت ایسا بھی آیا 4 دن گزر کے کھانا نہیں تھا۔ سیدنا عثمان کو روزہ لگا تو بہت سا آٹا، کھجورے اور ایک بکرا 300 درہم یہ لا کر اللہ کے نبی کے گھر میں پہنچا دیا۔ پیارے نبی گھر پہ نہ تھے، عائشہ صدیقہ کائنات گھر میں تھی۔ عثمان پھر گئے، بھونا ہوا گوشت اور کچھ روٹیاں اٹھا کر لائے اور اللہ کے نبی کے گھر میں دے گئے۔ عائشہ صدیقہ پیارے نبی کے آنے پہ آپ کو یہ ساری خبر دیتی ہے کہ عثمان آپ کے لیے یہ تحفے تحائف دے کر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کا اعلان سنیے، صدیقہ کائنات کہتی ہے اللہ کے نبی اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو عثمان سے راضی ہو جا، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے کہا جس سے نبی راضی ہوا تم اس کے کفر کے فتوے لگاؤ، جس پر نبی راضی ہوئے تم اس کے خلاف زبان دراز کرو، جس پر نبی راضی ہوئے اللہ کو راضی ہونے کی درخواستیں دی، تمہاری زبان سے اس کے خلاف گندی باتیں نکلے تو سمجھ لو تمہارا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس میں نہ ایمان کی لذت موجود ہے نہ محمد کی محبت موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر ابو لؤلؤ مجوسی فیروز کے حملے میں جب زخمی ہوئے، آپ نے 6 صحابہ کا نام مقرر کیا میرے بعد، ان میں سے یہ آپ اس میں جس کو چاہے خلیفہ مقرر کر دیں۔ امیر عمر پہ حملہ کس نے کیا؟ جی ابو لؤلؤ فیروز مجوسی۔ اپنی انگلیوں کو دیکھو، فیروزہ پتھر پہننے والوں، کئیوں کے ہاتھ میں انگوٹھیاں ہوں گی جس پہ فیروزی پتھر ہے، یہ فیروزی پتھر رافضیت نے دیا ہے، اس کی نسبت اس مجوسی کی طرف ہے، اس ملعون کی طرف ہے، وہ مجوسی جس نے امیر عمر پہ حملہ کیا تھا۔ آج بھی مجوسیوں نے ابو لؤلؤ کا مقبرہ بنا کر، مزار بنا کر اس کے نام کے ساتھ بابا شجاع الدین، بہادر بابا کا لقب دے کے ابو لؤلؤ مجوسی فیروز کے مقبرے کو پوج رہے ہیں۔ ایک ذاکر کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے میرے موبائل میں، وہ دعا کرتا ہے اس مقبرے پہ جا کر کہ اللہ مجھے قیامت کے دن ابو لؤلؤ کا ساتھی بنانا۔ میں وہ ویڈیو دیکھ رہا، جب اس کا یہ جملہ میں نے سنا کہ وہ ذاکر کہہ رہا ہے اللہ مجھے ابو لؤلؤ کا قیامت کے دن ساتھی بنانا، اللہ کی قسم بے اختیار دل کے اندر سے بات نکلی آمین، اللہ اس کی یہ دعا ضرور پوری کرنا۔ جہاں جہنم کے آخری کونے میں تو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کو پھینکے گا وہاں اس ذاکر کو پھینکنا، اور جہاں جنت میں تو ابو بکر عمر کو جگہ دے گا ہمیں ان کا پڑوس بنا دینا، ہمیں ان کے پڑوس میں جگہ دینا۔ اللہ نیک نہیں ہے لیکن تیرے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں تیرے نبی نے خوشخبری سنائی تھی جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا جنت میں اس کا ساتھ ہوگا۔ اے اللہ تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم تجھ سے پیار کرنے والے، تیرے مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، صحابہ سے، حسن سے، حسین سے، علی سے، امیر معاویہ سے، امی عائشہ سے، امی خدیجہ سے، امی حفصہ سے، اہل بیت سے، اصحاب رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں بڑے نالائق۔ اللہ ہماری پریشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے، ہماری زبان سے تیری عبادت کے علاوہ کسی کے ترانے گائے نہیں جاتے، ہمارے سینے میں اصحاب اور اہل بیت کی محبت کے علاوہ کسی کا پیار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے صحابہ اور اہل بیت کا پڑوسی بنا دے۔ اے اللہ تیری قدرتیں اور تیری رحمتیں بڑی عظیم ہیں، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہے۔ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اے اللہ، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اور جن کے
کانوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اہل توحید کے فرزند ہے، اللہ اپنی رحمت سے سب کے گناہوں کو معاف کر کے صحابہ کے پڑوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ، فتنوں کا وہ دور ہے، لوگ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ امہات المومنین کے خلاف زبانیں دراز کر رہے ہیں، لوگ سیدنا عثمان کے خلاف اپنے من کی سیاہی کو اپنے منہ پہ مل رہے ہیں۔ تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تم نے ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت پہ باقی رکھا ہوا۔ وہ پیارے نبی کے صحابہ جن کو امیر المومنین عمر منتخب کرتے ہیں، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ وہ جماعت ہے جن کے دل میں خلیفہ چننے کا کام چلایا جاتا ہے۔ اور سیدنا عمر کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان کو خلیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سال، 12 سال تک خلافت کی ذمہ داری رہی۔ فتوحات اسلامیہ کا وہ سلسلہ جو امیر عمر کے دور سے شروع ہوا وہ سیدنا عثمان کے دور میں خوب پھیلا۔ آذربائیجان کو سیدنا خالد بن ولید نے فتح کیا۔ 27 ہجری کو عبداللہ بن سعد نے افریقہ پر چڑھائی کی۔ 29 ہجری میں فتوحات کا یہ دائرہ پھیلتا ہوا اور مزید پھیلا، اور کچھ علاقوں نے جب شہادت عمر کے بعد بغاوت کی تھی ان کو دوبارہ فتح کیا گیا اور اسلامی حکومت کی حدیں چین تک جا پہنچی۔ سیدنا عبد الرحمن بن سلہ بلوچستان تک آن پہنچے گے۔ بلوچستان کا علاقہ فتح کرنے والے امیر عثمان ہیں۔ آپ کو نہیں پتا، ہند میں اسلام ہمارے بزرگوں نے پھیلایا ہے۔ وہ بزرگ جو ہندوؤں کے بچھڑ کے مقابلے میں قوالی لے کر آئے تھے، وہ بزرگ جو ہندوؤں کے دیوتا کے مقابلے پہ، کھڑے کے مقابلے پہ لمبے پڑے کو لے کر آئے تھے۔ باتیں کڑوی ہیں میری، لیکن شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو چھیتی مرے گا، جلدی موت ہوگی، اور نیند کی گولیاں ہو سکتا ہے اللہ اس میں شفا پیدا کر دے۔ باتیں کڑوی ضرور ہے لیکن حقیقت کے آئینے سے خالی نہیں ہے۔ آپ جو دین لے کے آئے وہ تو وہی دین ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کے ساتھ جب ایک ہندو پنڈت کا مناظرہ ہوا، اس مناظرے نے کہا اس نے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے اور ہمارے دین میں کیا فرق ہے؟ ہمارا دین بھی وہی ہے جو صوفیاء نے پیش کیا کہ من کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے، اندر بھی وہی ہے باہر بھی وہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ آپ کا دین ہوگا، محمد رسول اللہ کا یہ دین نہیں ہے۔ جن صوفیاء کو تم پیش کرتے ہو کہ بر صغیر میں اسلام ان صوفیاء نے پھیلایا، تو یاد رکھیے وہ کون سا اسلام؟ قبر پرستی کا اسلام، نظار پرستی کا اسلام، پکی قبریں بنا کر قبے بنا کر پوجنے کا اسلام، قوالیاں گانے کا اسلام۔ جس قبر پرستی کے نتیجے میں عزتیں لوٹی، مال لوٹے، غیرتیں لوٹی، ایمان لوٹا، کچھ بھی نہ باقی بچا۔ مسلمانوں آج تک طواف بیت اللہ کا مسلمان کرتے تھے یا نہیں؟ اور مسلمانوں کا اجماع ہے اللہ کی عبادت کے طور پہ بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف ہو سکتا ہے؟ جی، اس اسلام نے جو اسلام ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے قبر پرستی کا، کانپور، انڈیا والے بھائی مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، کانپور میں ایک مزار ہے پیر دم مدار، پیر دم مدار بیڑا پار، اس کی قبر پہ باقاعدہ پورا کعبہ بنایا گیا ہے۔ کالے سیاہ رنگ کا ایک کمرہ بنایا گیا، جیسے آیات غلاف کعبہ پہ لکھی جاتی ہے ویسے آیات لکھی گئی اور اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ ویڈیو یوٹیوب پر بھی موجود ہے، میری بات سیڈیو میں بھی آپ نے شاید دیکھی ہو۔ لکھ لو پیر دم مدار بیڑا پار، بیڑا غرق ہے پار نہیں ہے، یہ خوہ میں گرا ہے بیڑا، یہ پار نہیں گیا۔ ہم ابھی رو رہے تھے کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ طواف صرف بیت اللہ کا ہوتا ہے، قبروں کے کعبے۔ یہ جرم تو ابو جہل نے نہیں کیا، مجھے معاف کریں، یہ جرم ابو لہب نے نہیں کیا، جو جرم آج کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارا وہ زخم ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ کسی بھائی نے ہمیں ایک ویڈیو اور بھیجی جو بریلی شریف کے قریب کسی گاؤں کی تھی۔ تو بریلی سے اس بھائی کے کہنے کے مطابق کانپور 300 کلومیٹر دور ہے،
تو وہاں کے قبر پرستوں نے کہا کہ 300 کلومیٹر روز کون جائے؟ ایک جھنڈا اس پیر دم مدار کے نام پہ منسوب کیا گیا اور وہ جھنڈا گاڑ دیا گیا. اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس جھنڈے کا طواف ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سے سنو، سرزمین ہند و سندھ میں اسلام قبر پرستوں کے ذریعے نہیں آیا، سیدنا عثمان کے ذریعے آیا. سیدنا عثمان کے دور میں بلوچستان تک اسلام پہنچا. ایران اور کابل کے علاقے عثمان کے دور میں اسلامی حکومت میں شامل ہوئے. ایران میں آئے دن بغاوت کا فتنہ سر اٹھا لیتا، کیونکہ ایران کا آخری آتش پرست بادشاہ ابھی حکمران زندہ تھا. امیر عمر کے دور میں وہ بھاگ کر ترکستان چلا گیا اور سیدنا عثمان کے دور میں وہ خراسان پہنچا، تیاری کر کے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی. اسلامی لشکر نے اس کی بغاوت کو کچل دیا اور وہ آتش پرست مارا گیا. حکیم جب وہ پہلا حکیم نبض دیکھتا ہے مریض کی تو اسے ہر مرض کا علاج بتانے کا جی چاہتا ہے. تو میں بھی اسلامی حکیم ہوں، مجبوراً جہاں جہاں بات آتی ہے مجھے کہنی پڑتی ہے کہ ہو سکتا ہے میری یہ بات کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. وہ جو آتش پرست ایران میں تھے، ان کی آتش پرستی کا نتیجہ نظریہ ابھی ختم نہیں ہوا. آج بھی وہ مجوسی اسی آگ کی پوجا کر رہے ہیں. میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے، یوٹیوب پر بھی موجود ہے. آگ کا الاؤ جلایا جاتا ہے اور اس کے گرد ملنگ پہلے طواف کرتے ہیں اور پھر یا علی یا علی یا علی کے نعرے لگا کے اللہ کی قسم کھا کر کے ہاتھوں سے آگ کو سجدہ کرتے ہیں. تم نے آگ کے اوپر چلتے ہوئے ماتم نہیں دیکھا؟ وہ ویڈیو نہیں دیکھی کہ ایک ذاکر مصلی بچھاتا ہے آگ کے انگاروں پہ اور نماز پڑھتا ہے؟ یہ آگ کی پوجا نہیں ہے، یہ آگ کی پوجا نہیں ہے. کیا کبھی علی نے آگ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی؟ حسن نے پڑھی، حسین نے پڑھی، نبی اور تقی نے پڑھی، زین العابدین نے پڑھی، جعفر صادق نے پڑھی؟ کوئی ایک تو دلیل دے دو. یہ ان کا رشتہ انہی آگ پرستوں سے ہے، انہی مجوسیوں سے ہے جو صحابہ کی دشمنی میں آج تک اس آگ کی پوجا کر رہے ہیں. سیدنا عثمان کے دور میں یہ ظالم مقابلے پہ آتا ہے، اس کا سارا لشکر ہلاک ہو جاتا ہے اور یہ خود بھی مر جاتا ہے. شام کے والی سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عثمان کی توجہ اس طرح کروائی کہ ہمارا کوئی بحری بیڑا نہیں ہے اور ہمیں رومیوں سے سمندری راستے سے حملے کا خطرہ رہتا ہے. اس پر سیدنا عثمان کو اللہ نے یہ شان بخشی کہ پہلا اسلامی بحری بیڑا سیدنا عثمان کے حکم پہ امیر معاویہ نے تیار کروایا. عبداللہ بن سعد کے ساتھ مل کر یہ پہلا بیڑا تیار ہوا. پہلی فوج کی تشکیل دی گئی. روم کے بادشاہ نے شام و مصر پہ حملے کا ارادہ کیا. وہ 500 جنگی جہازوں کا بیڑا لے کر آیا، اسلامی سرحد کی طرف بڑھا. تو یہ عثمان کا دور تھا رضی اللہ عنہ. امیر معاویہ اور عبداللہ بن سعد انہوں نے مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا اور کفار کا پورا بحری بیڑا برباد کر دیا. سیدنا عثمان کے دور میں فوج دو قسم کی تھی. ایک وہ فوج جو چھاؤنی میں رہتی تھی، باقاعدہ فوج، اور ایک وہ سعادت مند ہوا کرتے تھے جو رضاکارہ طور پر پیش ہوا کرتے تھے اور جہاد کیا کرتے تھے. سیدنا عثمان نے رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے اقدامات کیے. مدینے آنے والے راستوں کو اچھے طریقے سے بنایا، جگہ جگہ چوکیے اور آرام کے لیے سرائے تیار کی. مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک بند تعمیر کروایا کہ خیبر سے کبھی کبھی سیلاب آیا کرتا تھا جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا، تو وہ بند تعمیر کیا گیا تاکہ مسلمان کے نقصان سے بچے رہے. نہریں کھدوائی، اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے چراگاہیں منتخب کی گئی. مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے باقاعدہ قاضی مقرر کیے گئے اور وہ بہترین علماء ہوا کرتے تھے جن کو حکومت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ تنخواہ دیا کرتی تھی. بڑے بڑے شہروں میں سیدنا عثمان نے مفتیان مقرر کیے جو عوام الناس کو دین کی باتیں بتایا کرتے تھے. سیدنا عثمان نے ساری عمر دین کی خدمت میں گزار دی. ان کی ایک عظیم خدمت یہ بھی ہے کہ ساری امت اسلامیہ کو سیدنا عثمان نے قرآن پاک کے قرآن پہ اکٹھا کیا. حرم پاک کی جگہ جب تنگ ہوئی تو ارد گرد کے مکانوں کو خرید کے سیدنا عثمان نے بیت اللہ کی توسیع کی اور آج تک وہ توسیع اللہ کی رحمت سے ہو رہی ہے. اللہ جزائے خیر دے خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو کہ آج تک تاریخ اسلامی میں بیت اللہ اور مسجد نبوی کی اتنی توسیع کسی دور کے مسلمان حکمران کے حصے میں نہیں آئی جتنی خادم حرمین شریفین کے حصے میں آئی.
یہ وہی سلسلہ ہے سیدنا عثمان کی نیکیوں کا جن کی ابتدا سیدنا عثمان نے کی. بیت اللہ کے اندر توسیع ہوئی اور آج تک مسلمان اپنے اپنے دور میں حصہ ڈالتے ہوئے بیت اللہ میں توسیع کرتے ہیں. ان اصلاحات نے اسلامی سلطنت کو خوب ترقی اور مضبوطی دی، خوشحالی آئی، ہر طرف ترقی ہوئی. لیکن فتنہ پرور لوگ، عبداللہ ابن سبا یہودی کے ماننے والے، اسلام کے دشمن، وہ اپنے فتنوں کو پھیلانے میں جنہوں نے لباس اسلام کا پہن لیا، حقیقت میں وہ اسلام دشمن تھے، انہوں نے یہ فتنہ پھیلائے رکھا. عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا، یہودی ہوتے ہوئے اس کا یہ عقیدہ، کئی شیعہ مورخین نے بھی لکھا ہے کہ وہ یوشع بن نون کے بارے میں الوہ کرتے ہوئے کہا، ان کی الوہیت کا اعلان کیا کرتا تھا، اور جب اس نے اسلام کا چولا پہن لیا تو پھر وہ سیدنا علی کو الہ کہا کرتا تھا، سیدنا علی کو اللہ مانا کرتا تھا. سیدنا علی کے دور میں یہ لوگ پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے سیدنا علی کی الوہیت کا اعلان کیا. سیدنا علی کو جب پتہ لگا رضی اللہ عنہ تو ان کو پکڑ لیا، توبہ کروائی، انہوں نے توبہ نہ کی، انہوں نے کہا نہیں تو وہی ہے، وہی جو قرآنی ہے، اسی کے روپ میں یہ دنیا کا علی آیا ہے، حقیقت میں آپ الہ ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کو آگ میں ڈال دیا، آگ کی خندقیں تیار کروائی اور ان کو آگ میں جلا دیا. وہ مجرم، وہ کافر جلتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے، ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے، کیونکہ آگ کا عذاب تو اللہ ہی دیتا ہے، تو علی ہمیں آگ میں جلا رہا ہے، تو معنی یہ ہوا کہ علی اللہ ہے، علی انسان نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں سیدنا علی کے پاس اس موقع پہ ہوتا تو میں ان کو یہ حدیث سناتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کا اختیار ہے، آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، کوئی اور. سیدنا علی کو اس روایت کا علم نہیں تھا، اس لیے ان کو آگ میں جلا دیا. لیکن وہ عقیدہ کہ ابن سبا یہودی نے ڈالا تھا آج تک چلتا آ رہا ہے، اور آج بھی راہبیت یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ ظاہر میں علی ہے، وگرنہ وہ فرش پہ علی اور وہ عرش پہ علی، دونوں کی بات ایک ہی ہے، دونوں کے اندر فرق نہیں ہے. ان ظالموں نے، ان فتنہ پروروں نے سیدنا عثمان کے خلاف زبان دراز کی، آپ کے گورنوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا. الزام یہ لگایا کہ عثمان اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ان کو دیتے ہیں. الزامات کا یہ جال اتنی مہارت سے بچھایا گیا کہ بعض نیک دل بھی شک میں مبتلا ہو گئے. بے چینی کی یہ لہر جب مدینے تک پہنچی تو سیدنا عثمان نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے جن کو گورنر بنایا ہے ان کو بہادر سمجھا، ان کو لائق اور بہترین سمجھا، قیادت کے قابل سمجھا، اسی لیے مقرر کیا ہے. میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں اور ان کو مال سے نوازتا ہوں، لیکن وہ مال میں بیت المال سے نہیں لیتا، اپنی ذات سے دیتا ہوں. سیدنا عثمان وہ عظیم تاجر تھے کہ خلافت سنبھالنے سے پہلے سیدنا عثمان کے اونٹ اور بکریاں اتنی تھی کہ مدینے کے اندر جگہ نہیں تھی تو ان کو پالنے کے لیے مدینے سے باہر رکھا جاتا تھا. اتنے بڑے تاجر تھے. کہا میں نوازتا ہوں اپنے رشتے داروں کے ساتھ، صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن اپنی جیب سے کرتا ہوں، بیت المال سے نہیں کرتا. طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد اسلامی فوج کے سپاہ سالار تھے. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جنگ بڑی مہم ہے، اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں مال غنیمت کے سپاہیوں کا حصہ دوں گا. لیکن جب مسلمانوں کو اس کی تشویش ہوئی میں نے اس سے وہ واپس لے کر بیت المال میں جمع کروا دیا. اب اعتراض کی کون سی بات ہے؟ سارے اعتراضات کا جواب سیدنا عثمان نے دیا. لیکن اعتراضات کرنے والوں کا مقصد اعتراض نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلانا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے چراگاہ لوگوں سے محروم کر دی، لوگوں کو محروم کر دیا، چھین لی. کہا اس سے پہلے امیر عمر کے دور میں یہ سرکاری اونٹوں اور سرکاری گھوڑوں کے لیے وقف ہو چکی تھی. میں نے کسی انسان کو اس سے فائدہ اٹھانے سے منع نہیں کیا. سیدنا عثمان کے خلاف فتنہ پھیلانے والے اپنی سازشوں میں لگے رہے، اعلان لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا. صحابہ اکٹھے ہو کر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارا مشورہ یہ ہے اس فساد کو ختم کرنے کے لیے آپ سازشوں کو سزا دیں. سیدنا عثمان نے ان فتنہ پروروں کی سازش ختم کرنے کے لیے 3 قدم اٹھائے. پہلا، گورنر کوفے کا گورنر سعید بن عاص اس کو تبدیل کر دیا کیونکہ کوفی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور کوفیوں نے خود ڈیمانڈ کی کہ ابو موسیٰ اشعری کو ہمارا گورنر بنایا جائے. تو سیدنا عثمان نے ان کی ڈیمانڈ کے کوفی وہ جگہ ہے
وہ قوم ہے جہاں سے کبھی خیر کی ہوا نہیں آئی اسلام، ہمیشہ آپ کے انگارے ہی اسلام پر ملے ہیں، کوفے سے خیر نہیں آیا۔ سیدنا علی کو شہید کرنے والے کوفی، سیدنا حسن کو زہر دینے والے کوفی، سیدنا حسین کو بلا کر ابن زیاد مجرم ملعون کا ساتھ دینے والے کوفی، یہ کوفی تھے جنہوں نے خط لکھ کر عثمان کو سیدنا حسین کو بلایا تھا۔ سیدنا حسین بغاوت کرتے ہوئے نہیں نکلے تھے، سیدنا حسین جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، اگر جنگ کے ارادے سے نکلتے تو حج کے موقع پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کو ساتھ ملا کر نکلتے، وہ جو اپنی بیویوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، اپنے خانوادوں کو لے کر کے، کیا جنگ پر کوئی معصوم بچوں کو لے کر جاتا ہے؟ 72 افراد جن کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں کتنے معصوم تھے، کتنی عورتیں تھیں، کتنے بچے تھے، کیا جنگ پر کوئی بچوں اور معصوموں کو لے کر جاتا ہے؟ سیدنا حسین جنگ کے ارادے سے نہیں گئے، کوفیوں نے دھوکے سے ان کو بلایا کہ آ جائیے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد حقیقت حال کچھ اور تھی۔ کوفیوں نے حسین سے بے وفائی کی، جیسے حسن سے کی تھی اور جیسے سیدنا علی سے کی تھی، اور بے وفائی کرتے ہوئے صرف یہ نہیں کہ سیدنا حسین کا ساتھ نہیں دیا بلکہ آپ کے دشمنوں میں کھڑے ہو گئے، آپ کے دشمنوں میں کھڑے ہو گئے۔ سیدنا حسین کی 3 شرطیں ہر شیعہ مورخ نے بیان کی ہے، ہر رائٹر نے لکھا ہے کہ حسین کو جب صورتحال واضح پتہ لگ گئی، مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، تو حسین نے کہا مجھے واپس جانے دو۔ اگر سیدنا حسین جنگ کی نیت سے آتے تو علی کے فرزند رسول کے نواسے کبھی جنگ سے بھاگنے کی بات نہیں کر سکتے۔ مجھے واپس جانے دو یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں، وہ میرے بارے میں تو فیصلہ کرے، ہم آپ اس میں طے کر لیں گے، مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ کوفیوں نے یہ بھی نہیں مانی، کہا مجھے بارڈر پہ جانے دو، میں جہاد کرتا ہوں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ کوفیوں نے یہ بھی نہیں مانی بلکہ کہا گرفتاری دو، تو سیدنا حسین نے اس ذلت کی گرفتاری دینے کی بجائے اپنا دفاع کرنا مناسب سمجھا اور مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو حسین کو قتل کرنے والوں پر، حسین کے قتل میں راضی ہونے والوں پر، حسین کے قتل میں شراکت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نہیں کہتا، شیعہ رائٹر خود لکھتا ہے، ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ شہادت حسین کے بعد جب ماجرہ یزید کے پاس پہنچا، اس نے کہا اللہ کی قسم اگر میں اس موقع پہ راضی ہوتا، زین العابدین کا خطاب کرتے ہوئے کہا جو آپ کے باپا مانگتے میں دے دیتا، ان کو راضی کر لیتا، ماجرا یہاں تک نہ پہنچتا۔ یہ سارا جرم ابن زیاد مجرم کا ہے، میں اس پہ حصہ دار۔ یہ اس دور کا مجتہد ہے، آج کے دور کا عراق کا مقتدی صدر، اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، جو بابانگ دوہل کہتا ہے کہ حسین کے قتل میں کسی سنی کا کوئی کردار نہ تھا۔ بلانے والے کوفی، خط لکھنے والے کوفی، 2 بوریے خطوں کی بھیجنے والے کوفی، حسین کا ساتھ چھوڑ کے ابن زیاد کے لشکر میں ملنے والے کوفی، اور اللہ نے انتقام لیا، ابن زیاد مجرم مرحوم سے انتقام لیا، اس کو بھی قتل کیا گیا، مختار سختی نے قتل کیا۔ اور جب ابن زیاد کا سر رکھا گیا، لوگوں کا مجمع لگا ہوا، آواز آتی وہ آیا، اچانک لوگ ہٹتے، ایک اژدہا دوڑتا ہوا آقا جو ابن زیاد کے دفنے میں سے داخل ہوتا اور دوسرے میں سے نکل کے غائب ہو جاتا، اور 3 مرتبہ ابن زیاد مجرم کی یہ ذلت لوگوں کے سامنے ہوئی۔ اللہ کی قسم ہم حسین سے پیار کرنے والے ہیں، حسین کے خانوادے سے پیار کرنے والے، اہل بیت سے پیار کرنے والے۔ اہل بیت نہ صحابہ کے دشمن ہو سکتے ہیں، نہ صحابہ اہل بیت کے دشمن، ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، اصحاب رسول اور اہل بیت رسول سے بھی پیار کرتے ہیں۔ انسانی مقصد تو صرف فساد کی آگ کو پھیلانا تھا، سیدنا عثمان کے خلاف یہ آگ پھیلائی، سیدنا عثمان نے کوفے کے گورنر کو بدل دیا، چند صحابہ کو تمام صوبوں میں بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ، لوگوں کے اعتراضات کا جواب دے کے آؤ۔ پھر جب حج کا موقع آیا تو سیدنا عثمان نے کہا جس کو کوئی اعتراض ہو میں حج کو اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص یہ صحابہ جاتے، باغیوں کو سمجھا کر آتے،
ان کے تمام اعتراضات کا رد کر کے آتے. لیکن چند ہی دن گزرے، لوگ حج پہ جا چکے تھے، چند ہی دن گزرے کہ مدینے کی گلیوں میں گھوڑوں کی آواز، لشکر کی آواز آئی اور باغی مدینے کے اندر داخل ہو گئے. سیدنا علی نے ان سے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں یہ ساری باتیں کہہ کے، تمہارے سارے اعتراضات کا جواب دے کے تمہیں واپس کر دیا تھا، تم کیا چاہتے ہیں؟ کہا حسین اس خلافت کی چادر کو اتار دے. سیدنا علی آئے سیدنا عثمان کے پاس اور کہا یہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ یہ خلافت چھوڑ دیں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا عثمان اللہ تجھے ایک پوشاک پہنائے گا، ایک قمیض پہنائے گا، لوگ زبردستی تجھ سے وہ قمیض اتروانے کی کوشش کریں گے، تو نہ اتارنا. یہ خلافت عثمان کو اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر ملی ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا تھا صبر کرنا، اس پوشاک کو نہ اتارنا. نہ تو عثمان تلوار کی زور سے خلیفہ بنے اور نہ تلوار کی زور سے ہم نیچے اتریں گے، آپ پرسکون ہوں گے. کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. باغیوں نے جب یہ سکون دیکھا تو آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، آپ کے گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کو ممنوع کر دیا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئی، لیکن ظالموں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا بھی احترام نہ کیا اور وہ کھانا عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونے دیا. سیدنا علی نے پانی کی 3 مشکلیں بھیجے. جو باغیوں سے لڑتے پھرتے وہ افراد سیدنا عثمان کے گھر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور وہ پانی ان تک پہنچایا. بزرگ صحابہ مسلسل باغیوں کو سمجھاتے رہے لیکن باغی بات نہ آئے. ایک دن سیدنا عثمان خود اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے اور باغیوں سے کہنے لگے مجھے بتاؤ یہ مسجد نبوی کی زمین کس نے خرید کے دی تھی؟ کہا عثمان آپ نے خرید کے دی تھی. کہا میری خریدی ہوئی زمین پہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے؟ کہا اچھا یہ مدینے کے میٹھے پانی کا کنواں کس نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا؟ کہا یہ آپ نے کیا تھا. کہا میرے کنویں کا پانی مجھ پہ ہی حرام کرتے ہو؟ کہا اچھا میرا رسول اللہ سے رشتہ کیا ہے؟ کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہو، کیا پھر مجھے ہی قتل کرنے کے لیے تم تیار ہو گئے ہو حالانکہ رسول اللہ کا دوہرا داماد ہو؟ باغیوں نے مدینے کے تمام راستے جو سیدنا عثمان کے گھر کی طرف آتے تھے وہ بند کر دیے، اس پہ پہرے لگا دیے. مگر پھر بھی 700 صحابہ سیدنا عثمان کے پاس ہتھیار لے کے باغیوں سے لڑنے کی اجازت مانگتے ہیں. کہا عثمان تیری عظمت پہ قربان ہو جاؤں. صحابہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، 700 صحابہ تلواریں لے کے میدان میں آ چکے ہیں اور عثمان کہتے ہیں واپس لوٹ جاؤ. اے میرے رسول کے صحابہ، عثمان اپنی جان کے لیے کسی مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا. یہ میرے ساتھ جو کریں گے اللہ کے ہاں بھریں گے، لیکن میں اپنی جان کو بچانے کے لیے خون مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کا بہنے نہیں دوں گا. عبداللہ بن سلام نے باغیوں سے کہا لوگو عثمان کو قتل نہ کرو، تم میں سے کوئی شخص جو عثمان کو قتل کرے گا وہ اللہ سے کوڑی بن کے ملے گا، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو کے ملے گا. اللہ کی تلوار ابھی نیام میں ہے، اس کو باہر نہ نکالو. اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ تلوار باہر نکل آئے گی، پھر قیامت تک یہ دوبارہ نیام میں نہیں جائے گی اور فتنوں کا دروازہ کھلا رہے گا. باغیوں نے سیدنا علی کو سیدنا عثمان کے پاس بھیجا. علی آ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا آپ کو کیا بات کہوں، میں کوئی ایسی بات نہیں جانتا جو میں یہ کہوں کہ آپ کے علم میں نہ ہو. میں آپ کو کوئی ایسی بات بتا نہیں سکتا جو آپ کے پاس پہلے سے نہ ہو. جس طرح آپ نبی کی صحبت میں رہے ہم بھی نبی کی صحبت میں رہے، جو باتیں ہم نے نبی سے سیکھی وہ آپ نے سیکھی، بلکہ آپ کا رشتہ نبی سے ہم سے زیادہ گہرا ہے. ابو بکر عمر بھی حملے حق میں آپ کے ساتھ رہے. ہم آپ سے بہتر نہیں ہیں کسی مسئلے میں، آپ ہم سے زیادہ بہتر ہیں. آپ داماد رسول ہیں، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی ہیں. ابو ثور جوہنی سیدنا عثمان کے پاس گئے. آپ نے فرمایا میں نے 10 باتیں اللہ کے ہاں بطور امانت رکھی ہیں، کیا میں چوتھا مسلمان ہوں. صحابہ کی جماعت میں میرا نمبر چوتھا ہے. جب اسلام لا رہے تھے چوتھے نمبر پر میں مسلمان ہوا. رسول کریم کی 2 بیٹیاں میرے نکاح میں آئی. میں نے کبھی گانا نہیں گایا، میں نے کبھی برائی کی خواہش نہیں کی. جب سے میں نے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے بیعت کے طور پہ، اس کے بعد سے لے کے میرے دائیں ہاتھ کو میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کے ساتھ نہیں لگایا کہ یہ ہاتھ محمد کے ہاتھ میں آیا تھا صلی اللہ
علیہ وسلم. ہر جمعے کو میں غلام آزاد کرتا ہوں. ایک جمعے کو میرے پاس غلام نہ ہو تو اس کی قضا دیتا ہوں. زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی چوری نہیں کی. قرآن کریم کو میں نے عہد نقوی کے مطابق جمع کیا. سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی ملاقات ہوئی سیدنا عثمان سے, تو انہوں نے آ کر کہا ایام محاصرہ میں حاضر ہوتے کہ افسوس خلیفہ ہونے کے باوجود آپ پر یہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں, آپ پر یہ تکلیفیں اور پریشانیاں آئی ہیں. آپ کسی ایک بات کو پسند کر لو, یا تو باغیوں سے قتال کرو, آپ حق پر ہو اور وہ باطل پر ہیں, یا آپ مکہ چلے جاؤ, حرم کی وجہ سے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, یا آپ شام چلے جاؤ, سیدنا امیر معاویہ آپ کی مدد کریں گے. آپ نے کہا میں نہ تو میں لڑائی کروں گا کہ مسلمانوں کا خون بہاؤں, نہ میں مکہ جاؤں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس سے محروم ہو جاؤں, اور نہ ہی میں شام جاؤں گا, میں یہیں پر رہوں گا اور صبر کروں گا. مرہ بن کعب کہتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نہ سنی ہوتی, سیدنا عثمان کے دشمنوں حدیث رسول کو سنو, جنہوں نے اپنی گندی زبان اور اپنی گندی قلم سے شان عثمان نے گستاخی کی ہے, وہ یہ روایت سنے. مرہ بن کعب کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی, وہ سنی نہ ہوتی تو میں کھڑا نہ ہوتا. آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور ان کا بڑے قریب ہونے کا بیان کیا. ادھر سے اچانک ایک شخص گزرا جس نے اپنے منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا. آپ نے کہا یہ شخص اس دن حق اور ہدایت پہ ہوگا. مرہ بن کعب کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا اس آدمی کے پیچھے گیا, اور جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا اتارا تو دیکھا وہ عثمان غنی تھے. میں نے اس کا چہرہ اللہ کے نبی کی طرف موڑ کر پوچھا اے اللہ کے نبی یہی وہ آدمی ہے؟ کہا ہاں یہی وہ آدمی ہے, جب فتنہ برپا ہوگا یہ حق اور ہدایت پہ ہوگا. سیدنا عثمان کہ گھر کا گھراؤ ظالموں نے کر لیا, صحابہ کی اکثریت حج پہ گئی ہوئی, اور مجرم آپ کو قتل کے در پہ ہوگی. آپ نے گھر کی چھت پہ کر کہتے ہیں لوگوں نہ تو میں مرتد ہوا ہوں کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, نہ میں نے زنا کیا ہے کہ شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا چاہتے ہو. پھر 18 ذی الحجہ 35 ہجری جمعے کا دن سیدنا عثمان نے پجامہ منگوایا اور پجامہ پہن لیا اور کہا آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور کہا عثمان تم روزے سے ہو لیکن آج روزے کی افطاری تم جنت میں میرے پاس آ کر کرو گے. سیدنا عثمان ذہنی طور پہ تیار ہو گئے, پجامہ پہنوا لیا, لیکن مجھے قتل کیا جائے تو میرے صدر کا کھلنے کا ماجرا نہ ہو. وہ شرم و حیا کے پہ کر عثمان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر آئے, آپ کا کپڑا ہٹا ہوا تھا, آپ بیٹھے رہے, عمر آئے بیٹھے رہے, عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ کے اپنے کپڑے کو سیدھا کر دیا. مومنوں کی ماں عائشہ نے کہا میرا بابا آیا آپ بیٹھے رہے, عمر آیا بیٹھے رہے, عثمان کے آنے میں اپنے کپڑے کو سیدھا کر لیا. کہا عائشہ اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. وہ عثمان پجامہ منگواتے ہیں, صبر کرتے ہیں, اور باقی آپ کے گھر تک پہنچنے کی پلاننگ کرتے ہیں. آپ کے دروازے پہ حسن ابن علی پہرا دے رہے, حسن کا نام لے کے عثمان کو گالیاں دینے والوں آؤ دیکھو عثمان کے گھر کے پہرے دار اور چوکیداروں میں کون ہے؟ علی کے بیٹے حسن ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. عبداللہ بن زبیر ہے, محمد بن طلحہ ہے, نوجوان پہرا دے, کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا. 4 باغی دیوار کھلن کے اندر آتے ہیں. سیدنا عثمان قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے اور وہ باغی نیزوں اور تلواروں سے سیدنا عثمان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. سیدنا عثمان کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھتی ہے اپنے خامن کو بچانے کے لیے, لیکن ان ظالموں نے سیدنا عثمان کی زوجہ کا بھی احترام نہ کیا, تلوار کا وار کرتے ہیں اور سیدنا نائلہ کی انگلی کٹ جاتی ہے. سیدنا عثمان قرآن سامنے کھلا ہوا 82 سال عمر ہے, امام مظلوم عثمان, وہ امام مظلوم جس کے لیے لڑنے کے لیے 700 صحابہ تیار ہے, جس کے لیے لڑنے کے لیے پوری اسلامی سلطنت تیار ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی جان کے لیے کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا. 82 سال کی عمر میں امام مظلوم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اور اس حال میں نائلہ کہہ رہی ہے عثمان کو دیکھو آج تو ظالموں نے تیری چار دیواری کا بھی خیال نہیں کیا اور پھلان کے اندر آئے اور زبان حال سے کہنے دیجیے. عثمان کہتے ہیں نائلہ میری نظروں کو آخری لمحات میں قرآن کے اوراق سے دور نہ کرو. رب مجھ سے اگر پوچھے گا آخری وقت کیا کر رہا تھا, میں کہوں گا مولا تیرے کلام کی تلاوت کر رہا تھا. سیدنا عثمان پہ وار ہوتا ہے, آپ کا پاکیزہ لہو قرآن حکیم کے جن الفاظ پہ گرا باغیوں کی ہلاکت کے لیے وہی الفاظ کافی ہے. وہ الفاظ سے فصل یکفیک
مقام لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے تنظیم کی، خدمات انجام دی، اور رات کے اندھیرے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کو بقیع قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ سیدنا علی کو خبر ہوئی، انہوں نے کیا کہا؟ سنو علی، علی کا نام لینے والوں، اللہ کی قسم تمہارا علی سے رشتہ نہیں ہے، تم دشمنان علی میں سے ہو، علی کو شہید کرنے والے تم، علی کے بیٹے حسن کو زہر دینے والے تم، حسین کو قتل کرنے والے تم۔ علی نے عثمان کی شہادت پہ کہا تبا لکم آخر الدہر، عثمان کو شہید کرنے والوں، زندگی کی آخری گھڑیوں تک تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور تباہی ٹوٹتی رہی۔ جنگ جمل میں ایک روز علی نے کہا تھا الہی میں تیری جناب میں عثمان کے خون سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میرے ہاتھ خون عثمان میں رنگین نہیں ہے، میں ان لوگوں سے بھی بری ہوں جنہوں نے عثمان کو شہید کیا۔ تحقیق عثمان کے قتل کے دن میرے ہوش اڑ گئے، لوگ میرے پاس بیعت کے لیے آئے اور میں نے انکار کہا کہ مجھے شرم آتی ہے ایسی قوم سے بیعت لوں جو عثمان کا خون بہا کے آئے۔ لوگ پھر آئے، میں نے پھر ان کو لٹایا، لوگ پھر آئے، میں نے پھر ان کو لٹایا، اور میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، وَالْتَمِسُوا غَيْرِي، میرے علاوہ کسی اور کی بیعت لے لو، کسی اور کو خلیفہ بنا لو۔ یہ کہنے والوں امامت منصوص ہے، نص ثابت ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ اگر علی اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے امام ہوتے تو مولا علی کبھی یہ بھی کہتے کہ مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو امام بنا لو؟ ہم علی کا مولا مانتے ہیں، اس سے مراد دوست، مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے۔ علی ہمارے دوست، ہم ان سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ نبی سے ہماری محبت ہے، علی سے ہماری محبت ہے، ابو بکر عمر عثمان سے ہماری محبت ہے۔ اس مولا کا معنی مالک نہیں ہے، جب مالک ہوگا تو اللہ مولانا، پھر اللہ ہمارا مالک ہے۔ علی کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارا مالک بھی اللہ ہے۔ یہاں کا معنی محبت اور دوستی اور پیار اور وفا کے ذکر میں آیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علی مومن اس سے محبت کرے گا، منافق اس سے نفرت کرے گا۔ سیدنا علی نے پھر لوگوں کی ضد کو دیکھ کر اور امت کو فتنوں سے بچانے پر اس بیعت کو قبول کیا، اور سیدنا عثمان کے بعد آپ کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا۔ سیدنا صبورہ کہتے ہیں اسلام مضبوط قلعے میں داخل تھا، مگر قتل عثمان سے اس میں ایسا خلا پڑا، ایسا رسنا پڑا کہ قیامت تک یہ بند نہ ہوگا۔ قتل عثمان سے خلافت مدینے سے نکلی اور دوبارہ مدینے میں نہیں آئے گی۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں عثمان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے میدان جنگ میں مسلمانوں کی اعانت کرنی چھوڑ دی۔ قاسم بن امیہ نے آپ کی شہادت پر ایک شعر کہا، لوگوں اللہ کی قسم تم نے رسول اللہ کے بعد قربانی والے دن، حج کے دن تھے نا، قربانی کے دن تھے، تم نے رسول اللہ کے بعد قربانی والے دن بہت بری قربانی دی ہے۔ سیدنا قائد نے کہا اللہ اس قوم کو تباہ کرے جس نے پاک طیب برگزیدہ امام کو قتل کیا، وہ کسی گناہ کی آلودگی میں قتل نہیں ہوا بلکہ لوگوں نے اس کے خلاف جھوٹی باتیں بنائی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو خالص موت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی چیز اس کی آمیزش اس میں نہ ہو وہ آئے عثمان کے گھر میں جائے۔ لوگوں نے اس شخص کو قتل کیا جس کی پیشانی پہ سجدے کے نشان تھے، جس کی رات قرآن پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے گزرا کرتی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے، پیارے حبیب علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ ہم ہر اس شخص سے برات کا اعلان کرتے ہیں جس کے دل میں صحابہ کی ادنا سی گستاخی ہے، اہل بیت کی ادنا سی گستاخی ہے۔ ہماری ساری محبتیں رسول اللہ کے لیے ہیں، رسول کریم کی آل کے لیے ہیں، رسول کریم کی اصحاب کے لیے ہیں، اور اپنے اسی عمل کو اللہ کے ہاں بطور وسیلہ پیش کرتے ہوئے سوالی بنتے ہیں۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا ساتھی بنے گا۔ ہم تیرے پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اصحاب رسول اللہ کا پڑوسی بنانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ